اچھا چلیں جی، ابھی ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم HTML کے اندر ڈیوز بنا کر کس طریقے سے اس پر CSS اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ابھی یہ ہے کہ یہاں پر باڈی کے اندر ہم ایک ڈیو کا ٹیگ بنا لیتے ہیں اور ڈیو کا ٹیگ کلوز کر دیتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم ڈیو بنا سکتے ہیں. اب اس ڈیو پہ یہاں پر یہ دیکھیں نا، اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے ابھی تک ایک ڈیو بنائی ہے. یہاں پر یہ دیکھیں نا، اب ہم نے کیا کیا ہے، یہ میں اگر آپ کو دوبارہ دکھاؤں تو ہم نے ایک ڈیو کا ٹیگ سٹارٹ کیا، کلوز کیا ہے. اس ڈیو کے ٹیگ پہ ہم نے CSS اپلائی کیا ہے کہ ڈیو پہ بیک گراؤنڈ کلر یہ والا اپلائی ہو جائے، ویڈتھ اس کی اتنی ہو جائے اور ہائٹ اس کی 300 پکسل ہو جائے. تو جو جو چیزیں ہم نے اپلائی کی ہیں وہ ساری چیزیں یہاں پر یہ دیکھیں اپلائی ہو کر آ گئی ہیں. اب ویڈتھ تھوڑی اور اگر آپ نے بڑھانی ہے تو بے شک تھوڑی اور بڑھا دیں. یہاں پر میں نے ویڈتھ 200 پکسل لکھے تو آپ بے شک 500 پکسل لکھ دیں تو یہ اس کی ویڈتھ اسی حساب سے بڑھنے یا کم ہونے لگ جائے گی. تو اس طریقے سے آپ اپنی جو آپ کی ڈیو ہے اس پہ کام کر سکتے ہیں. اچھا، یہ جو ڈیو ہے نا، اس کی ویڈتھ آپ پکسل میں بھی دے سکتے ہیں اور پرسنٹیج میں بھی دے سکتے ہیں. جس طرح میں کہہ دوں کہ ویڈتھ 100%، میں ایسا بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں کہہ دوں کہ ویڈتھ 100%. ایک تو یہ تھا نا کہ میں پکسل میں دے رہا تھا، اب یہ ہے کہ پرسنٹ میں بھی دے سکتے ہیں. ویڈتھ 100% کا مطلب کیا ہے کہ ہماری جو سکرین ہے اس پہ جتنی ہماری ویڈتھ ہے 100% اس پہ یہ والی ڈیو اپلائی ہو جائے. تو یہ آپ دیکھیں میں نے 100% کی ہے تو یہ 100% یہ ڈیو نظر آنے لگی ہے. اگر میں ایسے کہوں کہ 50% کہ ڈیو پہ جو ہماری ڈیو کی جو ویڈتھ ہے وہ 50% ہو جائے تو آپ ڈیزائن پہ آگے دیکھیں تو اس کی ویڈتھ 50% ہوگی. اس طریقے سے آپ اسے کم بھی کر سکتے ہیں اور بڑھا بھی سکتے ہیں. یہ تو ہم نے ایک ڈیو بنا دی. اس طریقے سے ہم اس میں کچھ اور پراپرٹیز بھی یوز کرتے ہیں. جس طرح میں کہہ دوں کہ فلوٹ رائٹ. اگر میں فلوٹ رائٹ لکھ کے چیک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ہماری ڈیو بھاگ کر رائٹ پہ چلی گئی. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر آپ کسی بھی ٹیگ کو جس طرح میں ادھر ڈیو کو کسی بھی ٹیگ کو آپ کہیں گے کہ فلوٹ رائٹ تو وہ بھاگ کر رائٹ سائڈ پہ چلا جائے گا. ابھی میں نے ڈیو کے ٹیگ کو کہا ہے کہ فلوٹ رائٹ تو یہ رائٹ سائڈ پر چلا گیا. تو آپ اسی طریقے سے کسی بھی اپنے ٹیگ کو لیفٹ رائٹ کر سکتے ہیں. یہاں پر یہ دیکھیں میں تو ابھی ڈیو پر CSS اپلائی کر رہا ہوں. آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ لازمی نہیں کہ صرف ڈیو پہ CSS اپلائی کرو، آپ HTML کے کسی بھی ٹیگ پر CSS اپلائی کر سکتے ہو. آپ پیراگراف پر اپلائی کر سکتے ہو، آپ H1 پر اپلائی کر سکتے ہو، آپ H2 پر CSS اپلائی کر سکتے ہو، آپ ٹیبل پر CSS اپلائی کر سکتے ہو. آپ HTML کے ہر ایک ایلیمنٹ پر نا CSS اپلائی کر سکتے ہو. لیکن اس ایگزامپل میں صرف ڈیو پر CSS اپلائی کر رہا ہوں. مثال کے طور پر یہی آپ پیراگراف پر اپلائی کر رہے ہوتے تو ڈیو کی جگہ پر P لکھ دیتے ہیں. یہی چیزیں اگر آپ پیراگراف پر اپلائی کر رہے ہوتے تو ڈیو کی جگہ پہ P لکھ دیتے ہیں. اس طریقے سے یعنی کہ جس ٹیگ پر آپ نے CSS اپلائی کرنی ہے اس کا نام یہاں پہ لکھنا ہے. تو فی الحال میں ڈیو پہ اپلائی کر رہا ہوں تو میں نے ڈیو ہی لکھا ہوا ہے. یہاں پر فلوٹ رائٹ لکھا، ڈیو بھاگ کر رائٹ پہ چلی گئی. اب میں ایک اور ڈیو کریٹ کرتا ہوں. یہ دیکھیں باڈی کے اندر میں نے پہلے ایک ڈیو کریٹ کی ہوئی تھی یہ والی. اب میں اسی کوڈ کو کاپی کر کے نیچے ایک اور کوڈ بھی بنا دیتا ہوں اور اس کو میں نام دے دیتا ہوں IT5. اب یہاں پر دیکھیں میں نے کتنی ڈیوز بنا رکھی ہیں. اگر میں آپ کو زوم کر کے دکھاؤں، ایک میں نے یہ ڈیو بنائی ہے IT4 کی اور ایک میں نے ڈیو بنائی ہے IT5 کی. اب اگر میں اس کا ڈیزائن ویو میں جا کر ڈیزائن دیکھوں تو یہ کچھ اس طرح کی نظر آ رہی ہے. اوور لیپ کر رہی ہیں ایک دوسرے پہ، ہمیں کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ کون سی ڈیو کون سی ہے. اب مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ یہ والی جو ڈیو ہے میں اس کو کوئی ID دے دیتا ہوں. ID یاد رہے کہ کسی بھی ٹیگ کو اس کی پہچان کے لیے ہم کوئی ID دے سکتے ہیں. اس کی پہچان کے لیے میں ID دے دیتا ہوں اور میں اس کا نام رکھ دیتا ہوں ID کا نام رکھ دیتا ہوں AAA رکھ دیتا ہوں. چلو اب اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ والی جو میری ڈیو ہے فیوچر میں اگر مجھے اس کی پہچان کہیں پہ کرنی ہوئی تو میں اسے کس نام سے بلاؤں گا؟ میں اسے AAA کے نام سے بلاؤں گا. اوکے. اسی طریقے سے یہ جو میری نیچے والی ڈیو ہے اس کی اپنی علیحدہ پہچان دینے کے لیے میں اس کو کوئی ID دے دیتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ ID = BBB. اب یہاں پر دیکھیں آپ اس پہلی ڈیو کی پہچان کیا ہے؟ اس کی ID جو کہ ہے AAA. دوسری ڈیو کی پہچان کیا ہے؟ اس کی ID جو کہ ہے BBB.
اب بات کا مقصد یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس ڈیو پہ کوئی اور سی ایس ایس اپلائی کروں اور اس ڈیو پہ کوئی اور سٹائل اپلائی کروں. تو وہ میں کیسے کروں گا؟ میں یہاں پر کہہ دوں گا سی ایس ایس کے اندر کہ آئی ڈی کے لیے ہم ہیش کا سمبل یوز کرتے ہیں. ہیش جب ہم سی ایس ایس ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر ہم ہیش لکھتے ہیں. میں کہوں گا کہ ہیش ٹرپل اے. اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ایچ ٹی ایم ایل کے کوڈ میں کوئی بھی ایسا ٹیگ جس کی آئی ڈی ہے ٹرپل اے، یہ میں نے ہیش ڈالا ہے یہاں پر ایسے ہیش، کوئی بھی ایسا ٹیگ جس کی آئی ڈی ٹرپل اے ہے اس پہ یہ ساری چیزیں اپلائی ہو جائیں. اب اگر اس کو میں چلا کے آپ کو دکھاؤں، ڈیزائن میں جاؤں تو یہ دیکھیں صرف اس پہ اپلائی ہوئی ہیں، یہ رائٹ والی ڈیو پہ، یہ والی صرف اس پہ اپلائی ہیں. یہ ڈیو ابھی صحیح طریقے سے نظر نہیں آ رہی. اب میں چاہتا ہوں کہ میری جو نیچے والی یہ والی ڈیو تھی جس پہ ابھی میں نے سی ایس ایس اپلائی نہیں کی، جس کی آئی ڈی ٹرپل بی ہے، اس پہ بھی میں کچھ سی ایس ایس اپلائی کرتا ہوں. تو لازمی بات ہے مجھے اسی طرح کا کوئی کوڈ کاپی کر کے نیچے دوسری آئی ڈی کے لیے بھی لکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، آئی ڈی میں دوبارہ بتا دوں کہ آئی ڈی ہم یوز کر رہے ہیں اس ڈیو کی پہچان کے لیے کہ ہم نے جو پہلی ڈیو بنائی تھی اس کی آئی ڈی ٹرپل اے تھی، اور جو دوسری آئی ڈی جو دوسری ڈیو ہم نے بنائی اس کی آئی ڈی کیا تھی؟ ٹرپل بی. یہ آئی ڈی جو ہے یہ صرف کسی ڈیو کے لیے نہیں بلکہ ایچ ٹی ایم ایل کے کسی بھی ڈیو کو آپ آئی ڈی دے سکتے ہیں. سوری، ایچ ٹی ایم ایل کے کسی بھی ٹیگ کو آپ آئی ڈی دے سکتے ہیں. اب میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی ایسا ٹیگ جس کی آئی ڈی ٹرپل بی ہے اس کا بیک گراؤنڈ کلر پنک ہو جائے، اور ویڈتھ اس کی بے شک 50 نہیں بلکہ میں 20% کر دیتا ہوں. ہائٹ 300 پکسل کے بجائے 200 پکسل کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو فرق نظر آئے دونوں ڈیوز میں. اور اس کو میں فلوٹ رائٹ نہیں بلکہ اس کو میں فلوٹ لیفٹ کر دیتا ہوں. آپ اگر ڈیزائن میں آ کے دیکھیں تو یہ دیکھیں آپ کو دو ڈیوز نظر آنے لگی ہیں. دونوں ڈیوز پر علیحدہ علیحدہ سی ایس ایس اپلائی کی ہے میں نے. یہ علیحدہ ڈیو ہے اور یہ والی علیحدہ ڈیو ہے. یہ وہ ڈیو ہے جس کی آئی ڈی میں نے رکھی تھی ٹرپل اے، اور یہ وہ ڈیو ہے جس کی میں نے آئی ڈی رکھی تھی ٹرپل بی. تو اس طریقے سے کوئی بھی ڈیو جو آپ بنا رہے ہیں اس کو کوئی بھی آئی ڈی دے کر آپ اس پہ سی ایس ایس اپلائی کر سکتے ہیں. اچھا، اب بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں ایک اور یہ جو اورنج والی ڈیو ہے اس کو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ اس کی پوزیشن میں چینج کروں، یعنی کہ یہ نا ٹاپ رائٹ لیفٹ باٹم اسے میں گھمانا چاہتا ہوں. تو اس کے لیے میں کیا کروں گا؟ اچھا، اب میں ایسے کرتا ہوں کہ جو میری یہ پہلے والی ڈیو ہے نا جس کی میں نے آئی ڈی رکھی تھی ٹرپل اے، اس کی میں پوزیشن کی پراپرٹی بھی یوز کرنے لگ جاتا ہوں. اب پوزیشن ایبسولوٹ، پوزیشن ایبسولوٹ، یہ دیکھیں نا خود ہی سجیسٹ کر کے یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے کون سی پوزیشن سلیکٹ کرنی ہے. اوکے، پوزیشن میں ایسے کہہ دیتا ہوں کہ بھائی میں نے اس ڈیو کی پوزیشن ایبسولوٹ رکھنی ہے. بتاتا ہوں کہ ایبسولوٹ کا کیا مطلب ہے. اچھا، اگر میں اس کی پوزیشن ایبسولوٹ رکھتا ہوں، اب میں ڈیزائن ویو پہ آ کر دیکھوں تو پوزیشن ایبسولوٹ رکھنے کا یہ فائدہ مجھے ہو گیا. پوزیشن ایبسولوٹ، یہ دیکھیں نا پوزیشن ایبسولوٹ، پوزیشن ایبسولوٹ رکھنے کا مجھے یہ فائدہ ہو گیا کہ میں اگر ڈیزائن ویو میں جاؤں اور اس ڈیو کو سلیکٹ کروں تو یہ جیسے ہی یہ کرسر اپنی شکل چینج کرے گا تو اس وقت میں اس کو پکڑوں گا اور اسے ڈریگ کر کے جہاں پہ ڈراپ کروں گا یہ ڈیو وہیں پر جا کر بیٹھ جائے گی. یہ سارا جادو کس سے ہوا ہے؟ یہ جادو ہوا ہے پوزیشن ایبسولوٹ رکھنے سے. کہ اگر کسی بھی ڈیو کی آپ پوزیشن ایبسولوٹ کریں گے تو ڈیزائن ویو میں آئیں گے، یہ دیکھو نا ایک تو کوڈ ویو ہے نا اور ایک ڈیزائن ویو ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب ڈیزائن ویو میں آپ آؤ گے اور پوزیشن ایبسولوٹ ہوگی تو جہاں پر جا کر اسے پھینکو گے اسی جگہ پر یہ ڈیو نظر آنے لگ جائے گی. تو آپ پوزیشن ایبسولوٹ کو بے شک یوز کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، یہ دیکھیں نا. اچھا، اب یہ جو میری پنک والی ڈیو ہے اس کو میں پکڑ رہا ہوں لیکن یہ ڈریگ نہیں ہو رہی کیونکہ ابھی میں نے اس کو پوزیشن ایبسولوٹ نہیں دی. تو اس ڈیو کی میری آئی ڈی کیا تھی؟ ٹرپل بی. اب اس آئی ڈی کے اندر آ کر میں کہوں گا پوزیشن ایبسولوٹ. اب اس کی بھی پوزیشن میں نے ایبسولوٹ کر دی ہے. اب اس پہ بھی وہ جادو اپلائی ہوگا کہ اس کو میں سلیکٹ کروں گا اور یہ دیکھو جدھر مرضی اسے اٹھا کر میں لے جاؤں. اس کو دیکھو، اس کو دیکھو. اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی آپ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کی پوزیشن ایبسولوٹ رکھنے کے بعد ویڈتھ اور ہائٹ آپ کوڈ میں چینج کرنے کے بجائے ادھر ہی چینج کر سکتے ہیں. یہ دیکھو نا، اس کو کسی کارنر سے پکڑو اور جس طریقے کی آپ نے ویڈتھ ہائٹ کرنی ہے اس کی اسی طریقے سے کر لو. جس طریقے سے یہ دیکھیں نا، یہ میں نے اس کو پکڑا اور یہ دیکھیں یہ میں نے اس کی ویڈتھ اور ہائٹ ایسے سیٹ کر لی. اب اس کے کوڈ میں جا کے دیکھوں گا نا تو کوڈ اس کا آٹومیٹکلی چینج ہو گیا ہوگا.
یہ دیکھو نا، اس کے کوڈ میں جا کے دیکھوں تو اس کی جو ویڈتھ اور ہائٹ آٹومیٹیکلی یہاں پر چینج ہو گئی. یہ دیکھیں نا، ویڈتھ اور ہائٹ پہلے اور تھی اب اور ہو گئی. دونوں ڈیوز کا ایسے ہی ہو گیا. تو اس طریقے سے آپ پوزیشن ایبسولوٹ اس کی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ڈیو کی باقی پوزیشن ریلیٹیو فکسڈ وغیرہ اور اسٹکی وغیرہ کو بھی ہم دیکھیں گے، وہ ہم نئے لیکچر میں دیکھیں گے. تو اگر آپ نے وہ بھی دیکھنا ہو تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک ڈال دوں گا، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. شکریہ.